السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یعقوب احمد اور آپ بات کر رہے ہیں نالو اسٹوڈیو۔ دوست اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کچھ مس نہ کر جائیں۔ تو فرینڈ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دعا کی عجیب خصوصیت کون سی ہے؟ کن لوگوں کے لیے اللہ پاک رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے؟ دعا کے لیے 3 ضروری یقین کون سے ہیں؟ مبارک عادت کون سی ہے؟ ذوق دعا کس کی خاص نسبت اور خاص میراث ہے؟ ہم آج کی ویڈیو میں ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے دعا کا ذوق۔ حدیث پاک الدعاء مخ العبادہ۔ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ جامع ترمذی ابواب الدعوات باب ما جاء فی الفضل الدعاء رقم 3371۔ تشریح: حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، دعا کی عجیب خصوصیت۔ دعا کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ بندہ دعا اپنی ضرورت اور غرض سے کرتا ہے اور پھر اس پر وہ اعلیٰ درجہ کی عبادت کے ثواب کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ جس بندہ کو دعا کا ذوق نصیب ہو جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، من فتح اللہ لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ جامع ترمذی ابواب الدعوات رقم 3548، اسناد حسن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کا ذوق اور دعا کی کیفیت نصیب ہو گئی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ دعا کے لیے 3 ضروری یقین۔ دعا کے لیے 3 ضروری یقین یہ ہیں، اور جب یہ تینوں یقین دعا کے ساتھ جمع ہو جائیں تو سمجھنا چاہیے کہ حقیقی دعا نصیب ہو گئی۔ نمبر 1، اس بات کا یقین کہ میں عاجز اور بے بس ہوں۔ نمبر 2، اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے اور جو کچھ میں مانگنا چاہتا ہوں وہ بالکل اس کے قبضہ اور اختیار میں ہے۔ نمبر 3، اس بات کا یقین کہ وہ کریم ہے اور پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے اور مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ جب یہ تینوں یقین جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ الہا یعنی گڑ گڑا کر عرض پیش کرنا نصیب ہو جائے گا، اور حقیقی دعا وہی ہے جس میں الہا ہو۔ مبارک عادت۔ ہمیں دعا کی زیادہ سے زیادہ عادت ڈالنی چاہیے، اور ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت میں پہلے ہمیں دعا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک مومن شخص اپنی ہر ضرورت اور حاجت اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے۔ ذوق دعا۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا غور سے مطالعہ کرے اور یہ دیکھنا چاہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ غالب کیا چیز تھی، تو اسے یہی نظر آئے گا کہ دعا سب چیزوں پر غالب تھی۔ پس دعا کی کثرت اور دعا کا ذوق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نسبت اور خاص میراث ہے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، اگر میری یہ باتیں سن کر آپ کے دل پر دستک ہوئی ہے اور اس مختصر ویڈیو کا صحیح پیغام آپ کی سمجھ میں آیا ہے، تو ہم نے جو باتیں اس ویڈیو میں سنی ہیں وہ آب زر کے لکھنے کے قابل ہیں۔
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے، کہ جس کو دعا کا ذوق نصیب ہو گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ جس کو دعا کی ضروری یقین نصیب ہو جائے وہ یقیناً خوش نصیب ہے۔ دعا کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دعا سب چیزوں سے زیادہ غالب ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نسبت اور خاص میراث ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اس کو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر کر دیں۔ آپ کی شیئر کی گئی اچھی بات کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ویڈیو کو مزید بہتر بنانے کے لیے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر دیں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو آن کرنے کے لیے گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔ آئندہ نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ نگہبان۔ Thank you so much for watching this video.